بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زمین کے کھاتوں میں کھیوٹ، کھتونی، خسرہ نمبر اور دیگر اصطلاحات کیا ہیں، جانیے اس تحریر میں۔ موضع: یہ ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ موضع کا نام اس گاؤں یا ایریا کے نام پر ہی درج ہوتا ہے۔ نمبر 2، کھیوٹ نمبر۔ جب موضع بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں اور خاندانوں کی زمین شامل ہوتی ہے۔ اس کی تقسیم مزید آسان بنانے کے لیے کھیوٹ نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ 100 ایکڑ ایک خاندان کے پاس ہے، اسے ایک نمبر دے دیا کہ فلاں موضع کا یہ کھیوٹ نمبر ہے جو فلاں خاندان کے ان حصہ داروں کے پاس ہے، یا مختلف خاندانوں یا لوگوں کی زمین کو ملا کر بھی ایک کھیوٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کا نمبر تبدیل ہو سکتا ہے جب کوئی زمین فروخت کرتا ہے یا ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ کے کھیوٹ کا نمبر بدل جاتا ہے۔ نمبر 3، کھتونی نمبر۔ موضع بھی بن گیا، اس میں کھیوٹ نمبر بھی لگ گئے۔ اب کھیوٹ میں بہت سارے مالکان ہیں، کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 10 اور کسی کے پاس 2 ایکڑ۔ تو ان کو کیسے پہچانیں گے کہ اس کھیوٹ میں کون سے بندے کی کتنی زمین ہے؟ تو اس کے لیے ہر حصہ دار کو ایک کھتونی نمبر لگا دیا جاتا ہے۔ مثلاً کھیوٹ نمبر 1 میں 10 ایکڑ زمین ہے اور 2 مالک ہیں 5 ایکڑ کے، تو ان دونوں کو الگ الگ نمبر دے دیا جائے گا 5 ایکڑ کا، جسے کھتونی نمبر کہتے ہیں۔ یہ نمبر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے جب کوئی اپنے حصے سے فروخت کر دے کسی کو یا ایسی کوئی دوسری تبدیلی ہو۔ نمبر 4، خسرہ نمبر۔ اب ایک کھتونی میں جو 5 ایکڑ تھے، جو ہم نے مثال میں لیے 5 ایکڑ، حقیقت میں ان کی تعداد جو بھی ہوگی، ہر ایکڑ کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جو خسرہ نمبر کہلاتا ہے۔ یہ نمبر کبھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے کوئی فروخت کرے، مگر کھیت کا خسرہ نمبر ایک ہی رہے گا، اور اس میں کھیت کی چاروں طرف سے پیمائش بھی لکھی جاتی ہے کہ اس خسرہ نمبر کا جو کھیت ہے اس کی لمبائی، چوڑائی وغیرہ کیا ہے۔ نمبر 5، مساوی شجرہ۔ یہ موضع کا نقشہ ہوتا ہے، کہاں کس کا کھیت ہے، کہاں راستہ ہے، کہاں کیا ہے، سب اس میں ہوتا ہے۔ پٹواری کے پاس یہ نقشہ ایک کپڑے پر بنا ہوتا ہے جسے لٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، جمع بندی۔ اس میں ایک موضع کے کسی کھیوٹ کی کسی کھتونی کے کس خسرہ میں کتنے مالک ہیں، سب کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور زمین کاشت کون کر رہا ہے، ٹھیکہ پر یا کیسے۔ زمین کی فرد بھی اسی رجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے۔ نمبر 7، گرد آوری۔ آپ جس رقبہ کے مالک ہیں یا مزارع ہیں، اس رقبہ میں کیا کاشت ہوتا ہے یا کیا کاشت کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے، اسے گرد آوری کہتے ہیں۔ اہم نوٹ: زمین خریدتے وقت ہمیشہ خسرہ نمبر کی فرد کی بنیاد پر زمین خریدیں۔ مثلاً فرض کریں ایک بندہ 2 ایکڑ کا مالک ہے، اس کا کھیوٹ نمبر 1 اور اس کے 2 ایکڑ کھیوٹ نمبر 1 کی الگ الگ کھتونی نمبر 5، خسرہ نمبر 50 اور دوسرا ایکڑ کھتونی نمبر 10 اور خسرہ نمبر 100 ہیں۔ آپ اس سے 1 ایکڑ خریدنا چاہتے ہیں اور وہ آپ جو پسند کرتے ہیں اس کا خسرہ نمبر 50 ہے، مگر اسے فرد اس 50 نمبر خسرہ کی نہیں بلکہ پوری رقبے کی کھیوٹ سے ملتی ہے، جس میں وہ آپ کے نام 1 ایکڑ کروا دیتا ہے، تو اب قانوناً آپ اس کے دونوں ایک میں خسرہ نمبر 50 اور خسرہ نمبر 100 میں آدھے ایکڑ کے مالک بن جائیں گے۔ اور اگر خسرہ نمبر 50 فرد ہی آپ کو دے گا تو اس کی بنیاد پر وہی ایکڑ پورا آپ کے نام لگے گا، بے شک وہ آپ کو
آپ کا پسند کیا ہوا خسرہ نمبر 50 ہی کاش کے لیے دے رہا ہو، مگر مستقبل میں آپ کے بچوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کے یا اس کے بچے کہیں آپ کا آدھا ایکڑ یہاں بول رہا ہے، یہاں جاؤ، ہمارا وہاں ہے، ہم وہاں جائیں گے وغیرہ۔ یہ تو 2 ایکڑ کی مثال تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی زیادہ ایکڑ کے مالک سے زمین خرید لیں تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ایکڑ نہیں بلکہ کوئی دوسرا دیا تھا، لہٰذا اسے کاشت کرو جا کر، وہ چاہے بنجر ہو۔ اس لیے زمین لینے سے پہلے تسلی کر لیا کریں۔ سبسکرائب ماسٹر زین اکیڈمی 2.0